بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن فُقِدَ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَلَا يَعْمَلُ أَصْلًا بَلْ يَكُونُ حِينَئِذٍ مُضَافًا إِلَى مَا بَعْدَهُ مثل مررت بزید ضارب امر وانسی مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامل سماعیہ قیاسیہ 7 ہیں، ان کی بحث چل رہی ہے۔ تیسرے کی بحث ہے اسم فاعل کی۔ تو ہر اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اگر فعل لازمی سے مشتق ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل متعدی سے مشتق ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ گل سمجھیے، اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بمعنی حال یا بمعنی استقبال، ایک شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد۔ ان کی مثالیں ساری مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو اسم فاعل بین اسطور لکھے مفعول میں بالکل عمل نہیں کرتا، مفعول میں بھی اور اسم ظاہر فاعل ظاہر میں بھی، فاعل بھی۔ لیکن بعض ناوی یہ کہتے ہیں یہ شرطیں کوئی نہیں ہیں جی، مطلقاً اسم فاعل عمل کرتا ہے۔ گل سمجھیے، بہرحال مسئلہ ذرا مختلف ہی ہے شرطوں والا۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ شرطیں ہیں عمل کے لیے، ہر کتاب میں بیان ہوں گی، سوال جواب بھی ہوتے رہیں گے جی۔ گل سمجھیے، اگر مذکورہ شرطین میں سے کوئی شرط مفقود ہو، اسم فاعل بمعنی حال استقبال نہ ہو بلکہ بمعنی ماضی ہو، وہ تو صورت ہی کوئی نہیں نا، یا اسم فاعل کا اعتماد نہ ہو تو اسم فاعل عمل نہیں کرے گا۔ کس میں؟ مفعول بہ میں، فاعل ظاہر میں۔ بلکہ اس وقت اسم فاعل کے ما بعد جو آئے گا اسم فاعل اس کی طرف مضاف ہوگا، اسم فاعل مضاف اور وہ مضاف الیہ ہوگا۔ تھلے لکھے اضافت مانوی، لکھے یہ دیت نا میں جا کے پوری وضاحت آوے گی۔ پیچھے عرض کیتا ہے اضافت 2 قسم ہوتی، اضافت لفظی اور اضافت مانوی۔ اضافت لفظی اور اضافت مانوی، صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہ اضافت لفظی ہے۔ اس کا ما سوا سب اضافت معنی ہے، وہ تفصیل آ جائے گی۔ ہمیں کیا کہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسم فاعل کا جو 2 شرطیں مذکور ہیں اسم فاعل کی، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت اسم فاعل اپنے فاعل ظاہر میں اور مفعول بہ میں عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت اسم فاعل مضاف ہوگا اپنے ما بعد اسم کی طرف، اور یہ اضافت مانوی ہوگی۔ نارے جملہ آخنا ہے، اور یہ اضافت ہوگی، اضافت مانوی ہوگی۔ جس نے لوڑ پئی نا دس دیں پھر بھی استاد جی فلاں مقام پر یہ بات پڑی تھی جی، ہیں؟ ہاں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسم فاعل کے لیے جو 2 شرطیں ہیں عمل کی 2 شرطیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی شرط بھی اگر نہ ہوئی تو مفقود ہو گئی، اگر کوئی شرط مفقود ہو گئی تو اسم فاعل اپنے مفعول بہ اور فاعل ظاہر میں عمل نہیں کرے گا، بلکہ اسم فاعل اپنے ما بعد اسم کی طرف مضاف ہوگا، اور اس کو اضافت مانوی کہتے ہیں۔ ہاں مثال دیکھو، مررتو بزید ضارب امر ام سے، گزرا میں زید کے پاس سے، ایسا زید کہ مارنے والا ہے امر کو کل، مارنے والا تھا امر کو کل۔ یہ ہن ام سے نے اظہار بن دے نال لا کے نو کی کر دیتا ہے بمانا
ام سے گزشتہ کل، غدن آئندہ کل، الآن ہونے، ام سے ہم سے گزشتہ کل اور غدن آئندہ کل اور الآن ہوں۔ تو ام سے کی وجہ سے یہ ظاہر بمانا ماضی ہے، بمانا یہ شرط نہیں پائے گی، دوسری ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کا موصوف ہے کون؟ زید۔ ظاہر بن کے اندر ہوا ضمیر ہے، آپ شک اوپر ترکیب کر کے دیکھ لیں، یہ ترکیب دیکھو پڑا جتنے ترکیب اندی ہے، جلدی کرو۔ على احد الامور المذكورة او غير معتمد مثل الضارب امرا الان او امس او غدا هو زيد۔ مسئلہ یہ ہے، یہ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، اور اگر کوئی شرط نہ پائے گی تو عمل بند، لیکن ایک صورت ہے علیحدہ، وہ سنیں۔ اسم فاعل معرف باللام ہو، اسم فاعل لیکن الف لام موصولہ، کون؟ اسم فاعل کا جب اعتماد ہو موصول پر، اسم فاعل کا جب اعتماد ہو اس موصول پر، تو اسم فاعل بہر صورت عمل کرتا ہے۔ تو اسم فاعل ہر صورت میں عمل کرتا ہے۔ اب مسئلہ ہے گل لمبی عبارت ہے جی۔ اسم فاعل کا اعتماد ہو، اسم فاعل کا اعتماد ہو موصول پر، تو اسم فاعل ہر صورت میں عمل کرتا ہے۔ جب اعتماد ہو گیا تو اب آگے سواؤں آ رہا ہے، برابر ہے کہ اعتماد ہو یا نہ ہو، اس کی اب لوڑ کوئی نہیں۔ اب صرف ایک ہی بات ہے کہ بمانا حال ہو، استقبال ہو، ماضی ہو، کوئی بھی زمانہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ فاعل عمل کرتا ہے۔ عمل کرتا ہے جی، گل سمجھیے۔ اور دلیل دیتی ہو لمبی پڑھی کتاب ہے، چونکہ یہ صلہ بنتا ہے اسم فاعل موصول کا، تو صلہ تو جملہ ہوتا ہے، وہ اکثر فعل ہوتا ہے، تو گویا کہ اسم فاعل اب فعل ہے، تو فعل کے عمل کے لیے تو کوئی زمانہ شرط نہیں ہے، نہ فعل ماضی ہوئے کہ مظاہرہ ہوئے جڑا ہوئے کی کر دیا ہو، عمل کر دیا ہو۔ یہ دلیل دیتی ہوتے لیکن انہوں چھڑو تو سی۔ ہاں پھر اسم فاعل کا جب اعتماد ہو، اسم فاعل کا جب اعتماد ہو موصول پر، تو اسم فاعل ہر صورت میں عمل کرتا ہے۔ اسم فاعل کا جب اعتماد ہو موصول پر تو اسم فاعل ہر حال میں عمل کرتا ہے۔ پھر اسم فاعل کا جب اعتماد ہو موصول پر تو اسم فاعل عمل کرتا ہے۔ کل سمجھیے، سواء برابر ہے کہ اب اسم فاعل بمانا ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، برابر ہے کہ امور مذکورہ میں سے کسی پر اعتماد ہو یا نہ ہو۔ تعمیم تو کیتی ہے لیکن اعتماد تو ہے کہ کیڑی شاید ہے، اے مطلب ہے جی، لیکن یہ ترجمہ کرنا ہے نسدہ جی۔ ان کی مثال دیکھو کہ الضارب، وہ جو مارنے والا ہے، امرن امر کو، وہ کون ہے؟ ہوا زید، وہ زید ہے۔ ہوا زید کوئی دخل نہیں ہے گا، یہ بکھرا کو جملہ ہے، یہ کو جواب ہے، لیکن تسی الان نہ لا دیو ہون، ام سے گزشتہ کل، غدن آئندہ کل، الان لاؤ گے تے حال، غدن لاؤ گے تے استقبال، ہون تو ٹھیک ہے، ام سے لاؤ گے تے بمانا ماضی، تامی نسب دے گا جی، تامی نسب دے گا۔ تینہ صورتاں وچ الضارب امرنو سنیا کہ وہ نہیں؟ ہاں بھی جیسے الضارب عمرن، اب میں اسم فاعل معرف باللام ہے، یعنی اس کا اعتماد ہے موصول پر، لہذا یہ اپنے مفعول بہی کو نسب، یہ اپنے مفعول بہی کو نسب دے گا، اگرچہ اس کا معنی کریں اب، اگرچہ اس کا معنی کریں اب یا گزشتہ کل یا آئندہ کل، کوئی بھی معنی کریں یہ عمل کرے گا۔ اپنے مفعول بہی کو نسب دے گا۔ اب تو جملہ پورا ہے کہ وہ جو مارنے والا ہے وہ امر کو، وہ کون ہے؟ وہ زید ہے۔ سمجھے گل؟ وہ صرف جملہ پورا کیتا انہوں نے، تسی بھی کوئی ارشاد۔ الضارب امرن، اس میں الف لام اسم فاعل ہے، اس سے پہلے اس کا اعتماد ہے الف اسم موصول پر، تو اس وقت اسم فاعل اپنے مفعول بھی کو نسب دے گا۔
اگرچہ اس کے ساتھ حال ہو یا استقبال ہو یہ تو ٹھیک ہے، اور اگر ماضی ہو تب بھی اپنے مفعول بھی کو نصب دے گا۔ ضمیر میں عمل کے لیے شرط نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اسم فاعل جدوں بھی ضمیر وچ عمل کرتا ہے نا ادو اعتماد خام خام دا خبر بن رہا ہوں مبتدا دی اکثر، کیونکہ اکثر خبر مشتقی ہوندی تے جدو خبر مشتقی ہوئے تو اعتماد ہویا کہ نہ مبتدا تے یہ تو خام خواہ ہونا ہے جی، اے گل ہے اصل وچ وہ بمانا حال دی پھر وہ قید کو نہیں ہوندی جی۔ جی مثلا زید قائم ان دی کنی بار ترکیب کیتی جے وچ ضمیر کڈی کہ کوئی نہیں، لیکن اے نال کوئی اعتبار نہیں زید کھڑا ہے ماضی وچ یا حال استقبال اس دا کوئی لحاظ نہیں جی، بے اگر لحاظ کرو تو ضمیر تے عمل کریں جی، نہیں مطلق کرنے جی، لیکن یہ بھی مفعول بہ دی گل ہے، امرن میں عمل کر رہا ہے اسم فاعل، اور الان یا غدن ساتھ لگائیں پھر تو شرطیں دونوں پائی گئی ہیں، اعتماد بھی پایا گیا زمانہ بھی پایا گیا، جب الام سے ساتھ لگائیں تو اب ایک شرط تو ہے کون، دوسری شرط نہیں ہے، کون سی؟ بمانا اے مطلب کو سمجھی گل ہو ہیں؟ اور اگر ہو اسم فاعل باللام لام لکھا چلے یہ لام موصولہ کو نے لکھا نال، چلو تو عمل کرتا ہے اسم فاعل اپنے ماں بعد میں ہر حال میں، ایک کل حال دی وضاحت ہے، برابر ہے کہ ہو اسم فاعل ماضی یا حال یا استقبال، اور برابر ہے کہ ہو اسم فاعل اعتماد پکڑنے والا، امور مذکورہ میں سے ایک پر یا نہ اعتماد پکڑنے والا، گل تو لکھی ہے نا، لیکن مسئلہ ہے کہ اون جدو الف لام اتے ہونا ہے تو اعتماد تو پایا گیا، جیسے الضارب امرن الان یا ام سے یا غدن ہوا زیدن، جملہ سمجھ آئے؟ وہ کہ مارنے والا ہے وہ امر کو، وہ زید ہے، کدوں مارنے والا ہے؟ ہون، کل، غدن، کوئی عرض نہیں جی۔ جی اور اگر ہو اسم فاعل معرب باللام تو عمل کرے گا اپنے ماں بعد میں ہر حال میں، برابر ہے کہ ہو اسم فاعل بمانا ماضی یا حال یا استقبال، اور برابر ہے کہ ہو اسم فاعل اعتماد پکڑنے والا امور مذکورہ میں سے ایک پر یا نہ پکڑنے والا یا نہ اعتماد پکڑنے والا، جیسے الضارب عمرن جیسے الضارب عمرن الان یا ام سے یا غدن ہوا زیدن۔ اعلم ان اسم الفاعل فاعل الموضوع لمبالغہ، موضوع کیوں منصوب پڑے؟ اسم کی صفت ہے جی، اسم فاعل ایسا اسم فاعل جو موضوع ہے۔ اعلم ان اسم الفاعل فاعل الموضوع لمبالغہ كزراب وزروب ومزراب بمعنى الكثير الضرب، بمعنى لکھے بمعنى كثير الضرب، وعلامة وعليم بمعنى كثير العلم، وحذر کاتفن، وہ لکھا تھلے کاتفن، لکھا نا کاتفن کہ کون لکھا ہے؟ تو پھر حاضرن کے حاضرن، نال جو لکھے کاتف، حاضرن بمعنى كثير الحاضر، مثل اسم الفاعل الذي ليس لمبالغة ماتی ماری لمبالغة في العمل، وإن زالت المشابهة اللفظية بالفعل لكنهم جعلوا ما فيها من زيادة المعنى قائما مقام
قائما مقام ما زال من المشابہۃ اللفظیۃ. مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ 22 بابوں کے اسم فاعل کس وزن پر آتے ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے. ثلاثی مجرد کے اسم فاعل سے مبالغے والا معنی لینا ہو تو اس کو اور وزنوں پہ لے جایا جاتا ہے. اس کے وزن کون سے ہیں جڑے تحصیل الارشاد وچ پڑھائے یاد ہے؟ مثلا فعال، فعول، مفعال تے فعالت، فعیل، فاعل، اے لکھے نے 3 4 5 جی یہ بھی پلے پئی. ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن 99%، فاعلن کے اس کا صرف معنی ہوتا ہے فعل کرنے والا. اگر اس سے یہ معنی لینا ہو کہ زیادہ فعل کرنے والا، کیا معنی لینا ہو؟ بہت فعل کرنے والا، زیادہ نہ بہت فعل کرنے والا، تو پھر اسم فاعل کو اور وزنوں پہ لے جایا جاتا ہے. تب وہ معنی بنتا ہے کیا؟ بہت فعل کرنے والا. سمجھ آئیا؟ مثلا ضارب کا تو معنی ہے، اللہ قانون بعد چرز کر دیا، غور ہوئے کہ ضارب کا معنی ہے مارنے والا، فعل ضرب کرنے والا. اگر یہ معنی لینا ہو کہ بہت فعل ضرب کرنے والا تو پھر اس کو اور وزن پہ لے جائیں گے. اس کو مثال کے طور پر فعال بنائیں گے. ضراب، اب کیا معنی ہے؟ بہت مارنے والا. ضاربن، گل سمجھی ہے؟ تو جس میں زیادتی والا معنی لیا جائے اس کو کہتے ہیں اسم فاعل للمبالغہ. کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل مبالغے کے لیے. اسم فاعل. مسئلہ سمجھو. مسئلہ یہ ہے اسم فاعل کا عملہ پڑھ لیے شرطیں. اسم فاعل کو اگر مبالغے کے لیے بنائیں، اسم فاعل کو یعنی ان وزنوں پر لے جائیں تو یہ اسم فاعل جو مبالغے کے وزن پر چلا گیا ہے، یہ اسم فاعل مثل اسم الفاعل الذی لیس للمبالغۃ فی العمل. یہ اسم فاعل مبالغے والا عمل میں اس اسم فاعل کی طرح ہے جو مبالغے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ وہی عمل کرے گا اور اس کے لیے وہی شرطیں ہیں، وہی اور وہی عمل کرے گا. گل سمجھی کہ نہیں؟ ضارب ضراب، ضارب ضروب، ضارب مضراب، عالم علامہ، عالم علیم، حاضر حضر، یہ سارے عمل کرنے میں برابر ہیں. سارے معنی میں فرق ہے لیکن عمل کرنے میں کہ مسئلہ انج بیان ہوتا ہے کہ اسم فاعل للمبالغہ عمل کرنے میں اسم فاعل کی طرح ہے. اسم فاعل للمبالغہ یعنی عمل بھی وہی اور شرطیں بھی وہی. ہاں جی. اسم فاعل سے اسم فاعل، ہر اسم فاعل ثلاثی مجرد کا اسم فاعل اس سے مبالغے کا معنی لینا ہو تو اس کو ان وزنوں پر لے جاتے ہیں. ہاں، جو مبالغے کے وزن ہیں، جو مبالغے کے وزن ہیں، وہ یہ وزن ہیں. فعال
سارے یہ نہیں، بہت سارے نے اور جی اے مثال کے طور پر فعال، فعول، مفعال مفعال، تے فعال، فعیل تے فاعل. فعال اور فاعل اور فاعل. تو مسئلہ دسنا مسئلہ یہ ہے کہ اسم فاعل، یہاں سے شارح صاحب شارح صاحب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اسم فاعل، فاعل جو مبالغے کے لیے ہوتا ہے، اسم فاعل جو مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یہ عمل کرنے میں مثل اسم فاعل کے ہے جو مبالغے کے لیے نہیں ہے. جو اسم مبالغے کے لیے نہیں وہ ہے. تو دیکھ لکھے نا یار، پھر آخنا اسم فاعل جو صرف جملہ ہے ان اسم الفاعل للموضوع للمبالغات مثل اسم الفاعل الذي ليس للمبالغات في العمل. مسئلہ آئے وچ باقی پہلے مثالاں نے اگوں اور گل ہے. شارح صاحب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اسم فاعل جو مبالغے کے لیے ہوتا ہے، وہ عمل کرنے میں مثل اسم فاعل کے ہے جو مبالغے کے لیے نہیں ہے، یعنی عمل بھی وہی ہے، یعنی عمل بھی وہی ہے اور شرطیں بھی وہی ہیں. اے مطلب ہے ہن وچ مثالاں نہیں چاہندے دوجی مثالاں نہیں عمل دیاں، ویسے وہ وزن دسے نے. جان اس بات کو کہ اسم فاعل ایسا اسم فاعل تو وضع کیا گیا مبالغے کے لیے. اگوں دی خبر ہونی ہے، مثل ہے اسم فاعل کے، وہ اسم فاعل جو نہیں ہے مبالغے کے لیے. مثل ہے کس چیز میں؟ عمل میں. سمجھ آئی یا اگوں خبر آ رہی ہے. جیسے ذراب اور ذروب اور مضراب بمعنی کثیر الضرب یعنی زیادہ بہت مارنے والا، یہ معنی ہے اس کا سارے اندر. اور جیسے علامہ اور علیم بمعنی کثیر العلم یعنی بہت علم والا. اور جیسے حاضر بمعنی کثیر الحذر بہت پرہیز کرنے والا، بہت بچنے والا. تو یہ اسم فاعل کیا ہے؟ مثل اسم فاعل کے ہے. الذی وہ اسم فاعل جو نہیں ہے مبالغے کے لیے. کہ اسم فاعل مبالغے والا مثل ہے اسم فاعل کے کس چیز میں؟ عمل میں. ہاں جی. جان تو اس بات کو کہ اسم فاعل ایسا اسم فاعل جس کی وضع ہے مبالغے کے لیے، جیسے ذرابن اور ذروبن اور مضرابن بمعنی کثیر الضرب، اور علامتن اور علیمن بمعنی اور کثیر، جیسے اور جیسے علامتن اور علیمن بمعنی کثیر العلم، اور حاضر اور جیسے حاضر بمعنی کثیر الحذر. مثل اسم فاعل مثل اسم فاعل کے ہے، مثل اسم فاعل کے ہے، وہ اسم فاعل کے نہیں ہے واسطے مبالغے کے عمل میں. چل یار مانا کر یار، جان تو یہ اس تو نہیں دیکھنا بس ایویں اننے بات چڑیاں ٹھیڑی اڑائی ہوئی ایسا ہیں اسم پاگلاں طرح فاعل جی. کیا گیا ہے مبالغے کے لیے، جیسے ذرابن اور ذروبن اور مضرابن بمعنی کثیر الضرب، اور جیسے علامہ اور علیم بمعنی کثیر العلم، اور حذر بمعنی جیسے یار اور جیسے حذر بمعنی کثیر الحذر. مثل اسم فاعل کے ہے، وہ اسم فاعل جو نہیں ہے واسطے مبالغے کے عمل میں. مثل ہے کس میں؟ عمل میں. عمل میں مثل ہے. سوال ہے اس کا جواب ہے. کیا ہے سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے اسم فاعل کے عمل کے لیے پہلی شرط یہ تھی بمعنی حال یا استقبال. اس پر سوال ہوا تھا کہ یہ شرط کیوں لگائی ہے، تو جواب دیا تھا تاکہ اسم فاعل کی مضارع کے ساتھ مشابہت کامل ہو جائے. کیوں کہ لفظی مشابہت تو پہلے موجود ہے. فاعلن دی کندے نال یفعلو 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 تین ہی نا کہ چوتھا بھی کوئی ہے.
ہیں یفعالو تے تیناں دے اسم فاعل کی ہے تے فاعلن وچ تین متحرک تے ایک ساکن ہے کہ کوئی نہیں ہے دوجے نمبر تے ساکن ہے تے یفعالو تے یفعلو تے یفعولو وچ بھی تین متحرک تے ایک دوجے نمبر تے ہے کہ نہیں پورے نے حرکات میں سکنات میں حروف میں برابر ہیں تو بے لفظی مشابت تو پہلے ہے تو جب بمعنی حال استقبال ہوگا تو اسم فاعل کی مضارع کے ساتھ معنوی مشابت بھی تو اس طرح مشابت پوری ہو جائے گی اس لیے شرط لگائی یہ گل پڑھی سوال یہ ہے کہ اسم فاعل جو مبالغے کے لیے ہے اس کی فعل مضارع کے ساتھ لفظی مشابت ختم ہو گئی اس کی دیکھ لو ذراب ذروب مزراب زار یازرب نال پورے ہیں لفظ ود گئے کہ کوئی نہیں بدے ود گئے جی پلے پئی ہے تے علامتن دی یا علام نال کو مناسبت ہے لفظ ود گئے نے کہ ایویں علیمن دی یا علام نال نہیں کیونکہ علیمن وچ تیسرے نمبر تے ساکن ہے تے یا علامن دے وچ دوسرے نمبر تے فرق پہ گیا سمجھ آئی یا ایویں یحضرو چار نے تے حاضرن تین تو جو مبالغے کا اسم فاعل ہے اس کی فعل مضارع کے ساتھ لفظی مشابت ختم ہوگا لفظی جب لفظی مشابت ختم ہوگی تو پھر عمل کیسے کرے گا جی پھر اس کا جواب دیتے ہیں وین زالت سے ہاں جی سوال یہ ہے کہ اسم فاعل للمبالغہ جو ہے اس کی فعل مضارع کے ساتھ لفظی مشابت ختم ہو گئی کہ کوئی نہیں ہوگی کیونکہ یہ وہ مضارع جو ہے وہ یفعالو یفعلو یفعلو تین حرکتاں ایک سکون اور دوسرے نمبر تے اے روے تے تاں مشابت تے نہ وچ کوئی نہیں ذراب ذروب مزراب علامہ علیم حضر نے وچ کوئی مشابت کوئی نہیں کہ ہے یا ود گئے نے یا کم ہو گئے نے جی حرکتاں وچ بھی برابری کوئی نہیں جی تو سوال کا جواب دیتے ہیں یہاں سے جی کو کھانے چ پیندی پئی جواب یہ ہے اگرچہ مبالغے کے صیغے میں لفظی مشابت ختم ہو گئی فعل مضارع کے ساتھ لیکن معنی میں اضافہ ہو گیا ہے یہ جو معنی میں اضافہ ہے یہ اس مشابت کے قائم مقام ہو گیا ہے جو کم ہو گئی ہے جو کم ہو گئی ہے سمجھی گل تو لہذا کھاتا پورا ہو گیا جی اے 5 روپے وہ نہیں جڑے پرسوں لائے سن جی چل بے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ لفظی مشابت کم ہو گئی ہے لیکن نہ لفظی مشابت ختم کم نہیں ہے پہلے ختم ہو گئی کہ اگرچہ جواب یہ ہے اگرچہ لفظی مشابت ختم ہو گئی ہے لیکن معنی میں جو اضافہ ہوا ہے یہ قائم مقام اس مشابت کے یہ قائم مقام اس مشابت کے ہے جو ختم ہو گئی لہذا پوری ہو گئی لہذا آقا بلا تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اسم فاعل میں لفظی مشابت تو ختم ہو گئی ہے کیڑا اسم فاعل جو مبالغے کے لیے ہے اس میں لفظی مشابت تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس میں جو اضافہ ہوا ہے یہ قائم مقام کس شے کا اضافہ ہوا ہے معنی کے اعتبار سے 10 نو کھن غریباں سے پنڈو بندیاں تو علم کی گلاں کیتی جا رہے ہیں ساڈے پلے نہیں جو اس میں اضافہ ہوا ہے یہ قائم مقام اس جو مشابت ختم ہوئی ہے یہ قائم مقام اس کے آخر ایک بار کیویں سمجھائیے تا سوال یہ ہے کہ وہ اسم فاعل جس کا معنی مبالغے والا ہے جو مبالغے کے لیے ہے یار معنی مبالغے والا کی ہوا جی جو مبالغے کے لیے ہے اس کی فعل کے ساتھ مشابت فعل مضارع کے ساتھ یار مضارع کے ساتھ لفظی مشابت ختم ہو گئی ہے جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ اگرچہ لفظی مشابت ختم ہو گئی ہے لیکن معنی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ قائم مقام ہے اس لفظی مشابت کے ختم جو اس کے ختم ہو گئی ہے سمجھی گالو اگرچہ زائل ہو گئی ہے مشابت لفظ یا فعل کے ساتھ کہندی آ جڑے پچھلا لیکن نحویوں نے بنایا ہے اس شے کو جو اس اسم فاعل میں ہے
ان ماں دا بیان ہو کیڑی شے یعنی معنی کی زیادتی کی بنایا اس نو قائم مقام اس شے کے جو زائل ہو گئی ہے وہ کیڑی شے ہے یعنی مشابہت لفظیہ دھیان نال یا رب العالمین اور اگرچہ زائل ہو گئی ہے مشابہت لفظی فعل سے فعل کے ساتھ یار کہندی اسم فاعل مبالغے دی اسم فاعل مبالغے دی لیکن نحویوں نے اجعلوا دا پہلا مفعول ما فی ہائے دوسرا مفعول قائمن ہے لیکن نحویوں نے بنایا ہے اس شے کو جو اس میں ہے اس میں اسم فاعل المبالغے کے لیے یعنی معنی کی زیادتی اس کو کیا بنایا ہے قائم مقام اس شے کے جو ختم ہو گئی ہے وہ کیڑی شے ہے یعنی مشابہت لفظی یہ دسن دیا بے وقوفا من ما موصولے تو بعد من بیانیہ آ کے وضاحت ہوندی ہے جس نے میں کہ کیڑی شے تو کہ بکے کیڑی شے اگو ول بیا جے من اگو آکھنا بھی شے نہیں آکھنا ہاں بھائی اور اگرچہ ختم ہو گئی ہے مشابہت لفظی فعل کے ساتھ کہندی سیگا اسم فاعل مبالغے کی لیکن نحویوں نے بنایا ہے اس شے کو جو ان میں ہے یعنی معنی کی زیادتی کیا بنایا ہے احسانی مفعول بھی جعلوا قائم مقام اس شے کے جو ختم ہو گئی ہے یعنی مشابہت لفظی مشابہت لفظی گل سمجھیا اے کہندی بات آ گئی ہے اسم فاعل دی